نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شہد اللہ، اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، بیان کیا، گواہی دی، کس بات کی؟ انہو، بے شک وہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یعنی اپنی توحید کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود بیان فرمایا، خود بتایا۔ اور کس نے گواہی دی؟ والملائکۃ، اور فرشتوں نے۔ اور کس نے؟ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے۔ کیا گواہی دی؟ قائمًا بالقسط، کہ وہ اللہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، یا دوسرا معنی انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ قسط کا مفہوم وہی ہے جو عام بول چال میں حق، عدل، انصاف وغیرہ کے الفاظ سے ہم ادا کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہو رہی ہے نا، نمبر ایک یہ کہ وہ ایک ہے، اور نمبر دو کیا؟ کہ وہ انصاف پر قائم ہے یا انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اور کون یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور انصاف پر قائم ہے؟ فرشتے۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی گواہی، پھر اس کے بعد فرشتوں کی گواہی۔ فرشتوں کی گواہی کیوں معتبر ہے؟ اس لیے کہ کائنات کا انتظام کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا والمدبرات امرا، کائنات کے انتظام پر فرشتے مقرر ہیں، تو وہ ہر طرف کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح انسان بھی نہیں دیکھ رہے، لہذا وہ اپنے مشاہدے کی بنا پر یہ گواہی دے رہے ہیں۔ کیوں آ رہا ہے نا شہد اللہ والملائکۃ، تو شاہدہ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، تو گواہی دیکھ کر ہی دی جاتی ہے نا۔ تو فرشتے کائنات کو ایسی ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں اس کے انتظام کی وجہ سے جہاں سے ہم بھی نہیں دیکھ پاتے، اس لیے ان کی گواہی بھی بہت معتبر ہے۔ پھر اس کے بعد وَأُولِو الْعِلْمِ، علم والے۔ اب آپ دیکھیے کہ علم والوں کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنے اور فرشتوں کے ساتھ کیا ہے، اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں۔ اس سے ایک تو علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور دوسرے گواہی کی بنیاد، یعنی عام بندوں کی گواہی نہیں بھی تو نہ صحیح، علم والے جو گواہ ہیں اس بات پر۔ اور اس میں علم سے مراد دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، دنیا کا علم بھی اور دین کا علم بھی۔ بہت سے لوگ جو کائنات کا علم رکھتے ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو یہ سب کچھ کر سکے، اور یہ سب کچھ عدل و انصاف پر قائم ہے، جیسے کہ سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے نا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میزان قائم کر رکھی ہے۔ کائنات ایک بیلنس یا اعتدال کے اصول پہ قائم ہے، اسی وجہ سے کوئی ستارہ سیارہ آپس میں ٹکراتا نہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مدار ہے، ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے پورے جسم میں جو ٹریفک چل رہی ہے اس میں کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں، اور جہاں کہیں تھوڑا سا بھی خلل آتا ہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پوری کائنات کے اندر یہ سورج، چاند، زمین، آسمان، یہ سب ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور ان سب کی بنیاد ایک عدل یا اعتدال کے اوپر ہے۔ اور علم والے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور علم والوں سے مراد دین کا علم والے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ وہ انصاف پر قائم ہے اور انصاف کا قائم کرنے والا ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور دوبارہ یہی بات کہ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔